ہم بات کریں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی دعائے زہرا کیس میں، جس میں اس عدالت نے قرار دیا ہے کہ تمام شواہد کی روشنی میں یہ مقدمہ اغوا کا نہیں ہے، اور جو دعائے زہرا ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں جس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا رہنا چاہتی ہیں وہ رہ سکتی ہیں، اور اس کی بنیاد ایک میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ بھی آئی جس کے مطابق وہ تقریباً 17 سال کے لگ بھگ ہیں۔ اچھا، اب بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ پر، میرا خیال ہے کہ یہ بلا وجہ ہے، کیونکہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے رپورٹ کے بیسس پر۔ رپورٹ میں آیا ہے کہ 16 اور 17 سال کے بیچ ہے، بٹ کلوزر ٹو 17۔ رپورٹ کے بارے میں ایک دو سوالات ہیں، کیونکہ یہاں پر بار بار لکھا گیا ہے اوسیفیکیشن ٹیسٹ یعنی بون ٹیسٹ کے بارے میں، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ دن قبل جب ہمیں ڈاکٹر سمیہ سعید طارق سے بات ہو رہی تھی، اور ابھی کچھ دیر میں ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا، ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کچھ شاید پیچیدگیاں ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسری بات کہ یہ جو پولیس سرجن تھے، جو اب سابق پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر افتخار، جن کو اب ہٹا دیا گیا ہے اور بظاہر شاید اسی کیس کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، یہ اپوائنٹ ہوئے تھے 6 دسمبر 2021 کو۔ یہ ہیں آئی اسپیشلسٹ، یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے بیسکلی چیف پولیس سرجن۔ تو یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے، جیسے کہ میرا ایک ڈینٹسٹ ہے اور میرا بہت اچھا ڈینٹسٹ ہے، تو اس کو میں کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ نہیں بناؤں گا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ڈینٹسٹ ہے۔ ابھی وہ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ صدر پاکستان بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کارڈیولوجی سینٹر کا ہیڈ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بھی کیسے ہوا اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے بہتر کیسے جانتے ہیں۔ اب کیا ہوگا اور کیا اس رپورٹ میں واقعی ہی لیپسز ہیں، اور اگر اس کو دوبارہ کیا جائے تو کس طرح کیا جائے۔ ہمیں ابھی اب جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیہ سعید طارق۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ اب آپ سے جب ہماری بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ 2 دن پہلے ہی بات ہوئی تھی ہماری، تو آپ کہہ رہی تھی کہ صرف بون ٹیسٹ یا صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا جاتا، ایک پوری مطلب ملٹی فیسٹڈ ایک اپروچ ہونی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ جب اگلے روز پتہ لگا کہ جی میڈیکل ٹیسٹ بھی آ گیا ہے، اور میں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ تو کچھ اور بول رہی تھی۔ تو اگر آپ ایک بار پھر ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے کسی کی ایج ڈٹرمن کرنے کا، یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے؟ دیکھیں، ایج ڈٹرمن کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ایج ڈٹرمن کرنا اسپیشلی فار انڈر ایج، جیسے 18 سے ہم چھوٹی عمر کے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یا ایون 18 سے اوپر کی بھی، اٹس ناٹ این ایزی جاب، ٹیکنیکل جاب ہے بے تحاشا۔ اس میں پہلی چیز، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، کہ اس میں سب سے پہلے ڈاکیومنٹس اویلیبل، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں برتھ سرٹیفکیٹ، ہاسپٹل ریکارڈز، ہاسپٹل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، پھر لوکل باڈیز سے جو کے ایم سی کا جیسے کراچی میں ہوتا ہے کہ ہمیں کے ایم سی کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، پھر نادرا کا بی فارم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، پھر دین یو ہیو آلسو ہیو دی اسکول کا ریکارڈ بھی مل جاتا ہے، اور ان دس کیس پیرنٹس کا نکاح نامہ بھی اویلیبل تھا۔ سو آل دا ڈاکیومنٹس آر پروزڈ بیسیکلی، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے حساب سے ایک رف آئیڈیا بن جاتا ہے کہ جناب اتنا عمر اس کی آ رہی ہے آن پیپرز۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ میں جی فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن ول انکلوڈ اینی، مطلب starting from menarche, that means initiation of menses, initiation of periods, that means puberty، اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کے فزیکل ڈیولپمنٹ پہ جاتے ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ باڈی پارٹس، ایکسلری پیوبک ہیئر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دانت تھرڈ اسٹیپ پہ آ جاتا ہے۔ ہائٹ ویٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہم چیک کرتے ہیں، بیکاز نارملی ایک ایوریج ہمارے پاس ہائٹ ہوتی ہے یا ایک ایوریج ویٹ ہوتا ہے، بٹ obviously that is a variable thing، تو ہم اس پہ اتنا زیادہ ایمفسائز نہیں کرتے۔ اس کے بعد دانت، how many teeth does that person have، like I said the last time around as well، کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں دانتوں کا جو سارٹ آف آپ کہیں گے نا، تو 22 to 25 ایئرس پہ 32 پورے ہو جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈفرینٹ نمبر آف ٹیتھ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی روٹ کیلسیفیکیشن کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، which is not an easily available facility، مگر اگر کہیں اویلیبل ہو، جیسے کراچی میں اویلیبل ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں۔ فورتھ اسٹیپ پہ آپ کے پاس وہ چیز آتی ہے جس کو عرف عام میں میڈیکل ٹیسٹ کہا جا رہا ہے۔ وہ میڈیکل ٹیسٹ جو عمر کا تعین کر رہا ہے، ایکچولی اٹ از اے سیریز آف ایکس ریز۔ جیسے ہم ایکس رے کرتے ہیں، دعا کا ہوا ہوگا، رسٹ کا ہوا ہوگا، ایلبو کا ہوا ہوگا، شولڈر کا، میڈیل اینڈ آف کلاویکل کا ہوا ہوگا، اس کا پیلوس کا ہو سکتا ہے، اسٹرنم کا ہو سکتا ہے، تو وی کین گو آل دا وے اپ ٹو 25 ایئرز آف ایج۔ اب اس کے اندر میں نے پہلے بھی شاید یہ بات نہیں، آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ
on your show. اس میں امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ دیکھیے ایکس رے سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایکس رے پڑھنے والے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک یہ آرتھوپیڈک سرجن ہے اور یہ فریکچرز آرام سے دیکھ لیتے ہیں, کسی بھی ایکس رے پک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر کچھ ریڈیولوجسٹ ہوں گے جو بہت اچھے سے آسیفیکیشن سینٹر کو پک کریں گے. نا آسیفیکیشن سینٹر میں آپ کو بتاؤں تو وہ چند ملی میٹر سے لے کے 1 سینٹی میٹر تک کا سائز ہو سکتا ہے ایٹ اینی گیون پوائنٹ ایٹ اینی گیون ایج. اب وہ اتنا چھوٹی چیز ہے جس کو ایک بہت ہی ایکسپیرینس آنکھ پک کرتی ہے. تو اس ایکسپیرینس آنکھ کا جب تک ہونا بہت ضروری ہے, ہاؤ ٹو ایکوریٹلی انٹرپریٹ what is being seen on the X-ray film, ایج کیا بن رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں, اگر میں تھوڑا سا آسان کر کے کہوں کہ بے شک وہ بہت اچھا ایکس رے اسپیشلسٹ ہوگا فریکچرز کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بون آسیفیکیشن جس سے عمر کا تعین ہو اس کو بھی اتنی مہارت حاصل ہو. لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے پولیس سرجن کو ہٹا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں اندر ریزن نہیں دی ہوئی ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے, اور آپ نے شیلا رضا صاحبہ کا بھی بیان سنا جو کہہ رہی ہیں کہ جب برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے, جب ان کا نکاح نامہ موجود ہے, تو ان کی ایج کیسے ہو سکتی ہے 16 سے 17 سال اس میڈیکل اس کے تھرو. اور پھر حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا, پولیس سرجن کو نکال دیا. تو یہ کیس کیا سیٹل ہو گیا ہے آپ کے خیال میں, یا جیسے عدالت نے کہا ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ میں لے جائیں, آپ میڈیکل ریکارڈ بھی وہاں لے جائیں اور باقی چیزیں بھی وہاں لے جائیں, تو یہ معاملہ کیا یو تھنک آفٹر دا کورٹ یہ آرڈر یہ ختم ہو گیا ہے معاملہ, یا اس میڈیکل رپورٹ جو ہے اب حتمی تصور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ والا جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے جہاں تک اس کو وہ کیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ کورٹ کا جو جورسڈکشن تھا یہ بیسیکلی کڈنیپنگ سے متعلق تھا. آئی تھنک جو آنریبل جسٹسز نے وہ کیا ہے, تو آنریبل ججز نے وہ کیا ہے, تو آئی تھنک اٹ واز بیانڈ دیئر ریالم کہ وہ ایج سرٹیفکیشن پہ یا اس کے اوپر کیا سوچ رہے تھے, وہ تو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, شیلا رضا صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے, میری سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے بھی بہت ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن ہوا ہے, پروٹوکالز پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, وی ہیو ڈسکسڈ آن ایوری تھنگ. اب جیسے ہمیں کورٹ ڈائریکشن دے گی ویسے ہم فالو تھرو کریں گے. وی آر باؤنڈ بائی کورٹ. ایک سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے, وہ اگر چیلنج ہو جاتا ہے تو آبویسلی ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. جب ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پروٹوکالز فالو کر کے اس معاملے کو سالو کیا جائے. تو آنریبل کورٹ جیسے ہمیں ڈائریکشنز دے گی ہم ویسے فالو تھرو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ بیسیکلی اچھا میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. جی وہ سر. جی ہاں ڈاکٹر سمیہ, یہ ہم تو یہ ایج ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں اور کورٹ کی بات کر رہے ہیں. میں ایک مجموعی بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ملک میں سندھ کو لے لیں اور باقی صوبوں کو بھی لے لیں, تو ہمارے ہاں جو میڈیکل لیگل جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی حالت بہت ہی غربت زدہ ہے ہر لحاظ سے. میں آپ کو 2 کیسز کے مثال فوری طور پہ دے سکتا ہوں کہ ستمبر 2019 میں نمرتا چندانی بی بی آسفا ڈینٹل کالج لاڑکانہ کے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں لٹکی ہوئی پائی گئیں, اور جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں اسے خودکشی قرار دیا گیا. لیکن پھر اور ریپ کے بھی شواہد جو ہیں اس میں ملے. لیکن 2 ماہ بعد جو حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف خودکشی نہیں ہے, یہ تشدد اور ریپ بھی ہوا ہے. اس کے بعد 2 سال بعد نومبر 2021 میں اسی لاڑکانہ میں نوشین کاظمی ایک اسٹوڈنٹ ہے, بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل کے کمرے میں اسی طرح پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی. اس کے ساتھ نوٹ بھی ملا کہ میں جو ہوں خودکشی کر رہی ہوں. 3 مہینے بعد ذرائع ابلاغ میں خبر آئی کہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے ایک فورنزک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ بھی ڈی این اے کے وہی نشانات ملے ہیں جو نوشین کاظمی کے کپڑوں پہ بھی ملے تھے. حکومت ظاہر ہاہکار مچی تو تحقیقات کا مطالبہ کیا. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے پوسٹ مارٹم ہو یا فورینزک رپورٹ ہو, اس کی جو کوالٹی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا ایکسپرٹس کی کمی ہے, تو پھر ہم کس چیز پہ اعتبار کریں کس پہ نہ کریں جب ایکسپرٹیز کے بارے میں ہی سوالیہ نشانات ہیں؟ سر یہ آپ نے مجھ سے جو ہے نا کیچ 21 کویسچن کر لیا ہے, ٹو بی آنیسٹ.
میں اس میں میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میڈیکو لیگل جو سیکشن ہے وہ ہمارے ملک کے میڈیکل سیناریو کا سوتیلا بچہ ہے. اس پہ نہ کبھی ہم نے توجہ دی ہے، نہ ہم اس کے لوگ ٹرین کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نا ایک میڈیکو لیگل کو ہی ہم نے ابھی ٹریننگ کی شدید ضرورت ہے. شدید، میں بنائے سے شدید تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 110%. مطلب آپ سوچئے کہ میں ایک کسی بھی نارمل ڈاکٹر کو جس نے 3rd ایئر میں فورینسک، میرے خیال میں اس پہ میں نے بات پہلے بھی آپ کے ساتھ کی تھی کہ فورینسکس جو سال بھر پڑھا دیا جاتا ہے 3rd ایئر میں، اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ جب گورنمنٹ جاب میں آئے گا سے اباؤٹ 2-3 ایئرز آفٹر ہز اور ہر گریجویشن، تو اس کو آتا ہوگا. جو کتابی فورینسک میڈیسن ہوتی ہے وہ پریکٹیکل میڈیکو لیگل ورک سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت فرق ہوتی ہے. ہمارا اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم سندھ کے ڈاکٹرز کو اتنا ٹرین کر سکیں کہ ان کا ایک کوالٹی انشور ہو سکے، جس میں ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بھی بات کرتے ہیں. مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس. 18 جون سے انشاءاللہ سندھ کے ڈاکٹرز کی تو ایک میں سٹارٹ کرا رہی ہوں ٹریننگ سیشن، مگر ان ٹرین ڈاکٹرز میں سے کتنے اس سیکشن میں رہتے ہیں یہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے.